نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آج ہمارا سبق ہے سورہ نساء آیات نمبر 66 سے اس آیت کریمہ کی وجہ نزول اور اسی طریقے سے آیات کریمہ کا مقصد یہ ہے پہلے جو تفصیل گزر چکا ہے ایک منافق اور یہودی کی تنازع کا یہودی نے زور دیا تھا اور اس کا موقف تھا کہ اس تنازع کا فیصلہ اور اس کا حل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے. بشر نام منافق نے زور دیا تھا کہ نہ کعب ابن اشرف کے پاس جائیں گے. تفصیل آپ سن چکے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد یہودوں نے ایک اعتراض کیا کہ ایک طرف تو آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جب فیصلے کی بات اور نوبت آتی ہے تو پھر آپ لوگ اپنے نبی کے پاس اور قرآن کریم کی طرف فیصلے کا حل لے کر جانے کے بجائے کسی اور طرف لے جانے کا کوشش کرتے ہو. منافق چونکہ ظاہراً سیرت اور صورت تو اسلام کا پیش کر رہا ہے حالانکہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں منافقین نے نقصان پہنچایا ہے. یہ آستین کے سانپ ہے اور ساتھ ہی یہود نے اس بات کو بڑھایا کہ دیکھو ہم یہودیت جب توبے کی قبولیت کے لیے حکم نازل ہوئی ہمارے اوپر خود کو قتل کرنے کا تو ہم اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ہم نے مصر سے شام کو ہجرت کیا. تو اللہ کریم نے اس آیات کریمہ کو نازل فرمایا اور یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے اور اسی طریقے سے آیات کریمہ میں شان صحابہ کا بیان ہے, عظمت صحابہ. اللہ کریم نے فرمایا اس آیات کریمہ میں کہ اگر اس بات کو امت مسلمہ مخلصین مومنین نبی کے صحابہ کے اوپر یہ حکم میں نازل فرماتا تو یہ سب کے سب تیار ہو جاتے. اگر میں ان کو حکم دیتا کہ خود کو قتل کرو تو یہ مخلصین اور مومنین یہ تو تیار ہو جاتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے. اور اگر میں ان کو حکم دیتا
کہ بطریقہ ہجرت اپنے گھروں کو وطن کو چھوڑو، تو یہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے روایات میں آیا ہے، اور یہ روایات یہاں پر امام ابن کثیر نے ذکر کیے ہیں، اور اسی طرح امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کیے کہ اس آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے کہا تھا کہ لو امرنا لفعلنا والحمد للہ الذی عافانا، کہ اگر ہم میں اسی طرح حکم ہوتا کہ تم خود کو قتل کرو تو اس حکم کو ہم پورا فرماتے اور اس حکم پر ہم پورا اترتے، لیکن تعریف ہے اس ذات کے لیے کہ اس ذات نے ہم میں اس امتحان میں اور اس آزمائش میں نہیں ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اس قول کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سراہا اور ان کا مدح اور ثنا کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں کہ قرآن اور حدیث صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امتی رجالا الایمان اثبت فی قلوبہم من الجبال رواسی، کہ میرے امت میں ایسے اشخاص ہیں کہ جو ایمان میں اس قدر مضبوط ہے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ پر اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ جتنا میرے صحابہ کے دلوں میں ایمان مضبوط ہے، تو صحابہ کا بہت بڑا شان ہے۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ حال بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح حکم میں نازل فرماتا کہ خود کو قتل کرو بطریقہ توبہ، اور یا اپنے گھر اور وطن کو چھوڑو بطریقہ ہجرت، تو صحابہ کرام تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے، اور سوائے منافقین پیچھے رہ جاتے اور وہ اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے یعنی اقتلوا انفسکم کہ قتل کرو اپنے آپ کو بطریقہ توبہ، او اخرجوا من دیارکم یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے بطریقہ ہجرت، تو اس حکم کے ساتھ ما فعلوہ تو نہ کرتے ایسا الا قلیل منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے، الا قلیل منہم مگر تھوڑے سے لوگ تیار ہو جاتے، یعنی مخلصین مومنین صحابہ کرام تو یہ کام کرتے، لیکن جو منافقین ہیں وہ اسی طرح اس حکم کو پورا نہیں کرتے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے، جیسا کہ یہاں پر ابو بکر صدیق کا قول مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اس آیات کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا لو امرتنی ان اقتل نفسی لفعلتو، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے حکم دیتے خود کو قتل کرنے کا تو میں اس حکم کو پورا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سچ کہا تو نے۔ ابو بکر کا بڑا شان ہے، صدیق تو اس لیے ہے نا کہ پیغمبر کریم نے اس کو صدیق کہا، اور قرآن حکیم نے بھی اس کا مدح اور ثنا کیا ہے صداقت میں۔ اور اسی طرح قول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب آپ حکم کرتے تو میں خود کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اور اس حکم کو میں پورا کرتا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مومنین مخلصین صحابہ کرام کا مدح اور ثنا کیا ان الفاظ میں
فرمایا کہ لل ایمان فی قلوب اہلہ من الجبال رواسی، کہ یہ اتنے پکے اور مضبوط مومن ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ نے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے بہت انوکھے طریقے کے ساتھ۔ الا قلیل منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے، اگر یہ حکم نازل ہوتا ما فعلوا تو وہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے، الا قلیل منہم، قلیل یہاں پر یعنی کفار کے مقابلے میں قلیل کہا۔ صحابہ کرام اگرچہ ہزاروں میں تھے لیکن منافقین یہود اور کفار کے مقابلے میں تھوڑے تھے۔ تو یہاں پر الا قلیل منہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض صحابہ کرام تو اس حکم کو پورا کرتے اور بعض نہ، بلکہ یہاں پر یہ قلیل یہ کفر کے مقابلے میں ہے کہ کفر کے مقابلے میں صحابہ کرام تھوڑے ہیں، اور ہر زمانے میں مخلصین وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ جو سچے مومن ہے اور پکے مومن ہے وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے دنیا میں یہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک قول الا قلیل منہم میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف نسبت ہے، تو پھر یہ قلیل کفر کے مقابلے میں ہے۔ اور ایک قول امام روح المانی نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ علیہم، اور بعدہ جو ضمیر ہے ان سے مراد منافقین ہے، یعنی اللہ رب العالمین اگر اس طرح حکم نازل فرماتے کہ خود کو قتل کرو یا ہجرت کرو تو ما فعلوہ، تو وہ ایسا نہ کرتے منافقین، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے۔ وہ تھوڑے سے کیوں کرتے؟ شہرت کے لیے اور نفاق کو چھپانے کے لیے۔ تو یہ معنی ہے الا قلیل منہم، لیکن پہلے قول کو علماء تفسیر نے ترجیح دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ کر لیتے ما يُوعظُونَ بِهِ، جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ہوتا بہتر ان کے لیے دنیا اور آخرت میں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اتباع سے بڑھ کر بڑائی تو دنیا آخرت میں نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا اتباع دنیا میں سکون ہے اور آخرت میں کامل نجات ہے، اور اس چیز کا نام ہے ایمان شرعی۔ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو ہوتا بہتر ان کے لیے دنیا آخرت میں، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ مضبوط رکھنے والا ایمان کو، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم، اور اس وقت ہم دیتے انہیں مِن لَّدُنَّا، اپنے یہاں سے، أَجْرًا عَظِيمًا، ثواب بہت بڑا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت کو یہ حکم نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرح کہ توبے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرو، اور اس امت کو بس توبے کا ترغیب ہے، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کے دربار میں گناہوں سے معافی کا درخواست دائر کرنا تمہارا کام، اور پھر گناہوں کو یکسر مٹانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اس امت پر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت کرتے ہم انہیں سیدھا راستہ، سیدھا راستے کی طرف۔ یہاں پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ دیکھو پہلے فرمایا کہ اگر ہم حکم کرتے خود کو قتل کرو اور ہجرت کرو، اور اس کے بعد فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، کہ ہم انہیں چلاتے سیدھا راستے پر۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ علماء تفسیر نے یہاں پر دو جواب کیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر مومنین کے اوصاف کا تذکرہ ہے، تو اس لیے ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ درجے میں صراط مستقیم یہ پہلے ہے، اور حکم کو پورا کرنا یہ بعد میں۔ جب آدمی صراط مستقیم پر ہو جائے تو پھر اس کے بعد حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور عمل میں آتا ہے۔ تو یہاں پر مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے، ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، حکم کو پورا کرنے کا ذکر پہلے ہے اور صراط مستقیم بعد میں ذکر ہے، لیکن مرتبہ اور درجہ میں صراط مستقیم پہلے ہے اور حکم کو پورا کرنا یہ بعد میں ہے۔
اور دوسرا جواب مفسرین نے یہ کیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد یہاں پر جنت کا راستہ ہے، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے اور اتباع کرے دین اور شریعت کا، وَلَهَدَيْنَهُمْ اور ضرور بضرور دکھاتے ہم انہیں صراط مستقیم سیدھا راستہ، یعنی جنت کا راستہ۔ اللہ کریم مجھے اور اب تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔